بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں اور اس کا منہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے یا ان انسانوں کی ان کیٹیگری کا ذکر کیا ہے کہ جو مال کی محبت میں اور مال کی لالچ میں اور مال کی ہوس میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ان کو اگر ایک وادی کے برابر بھی سونا مل جائے تو وہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے۔ یعنی ضرورت کی زندگی گزر رہی ہے، جتنا مال چاہیے تھا وہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مال سے زیادہ بھی عطا کر دیا، لیکن اس کے باوجود صبح دوپہر شام اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اسی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا مال جو ہے ڈبل ہوتا چلا جائے، بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے، ایک پلاٹ ہے تو 2 پلاٹس ہو جائیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر ہو جائیں، ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑیاں ہو جائیں، اگر گاڑی تھوڑی سستی والی ہے سوزوکی ہے تو اس سے ایک ہونڈا سیوک ہو جائے، ہونڈا سیوک ہے تو BMW ہو جائے۔ تو مستقل کیا ہے کہ اسی کوشش میں اپنی زندگی اور اسی چیز میں اپنی زندگی کو فوکس بنا کے چل رہے ہیں کہ مال بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ جو مال کی لالچ ہے یہ ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے، نہ صرف ناپسندیدہ ہے بلکہ انسان کے ایمان کے لیے یہ خطرناک ہے۔ اور جو انسان مال کی لالچ میں پڑ جاتا ہے اور جو مال کا غلام ہو جاتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار و درہم، درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو، یعنی مال کا بندہ، مال کا غلام ہلاک ہو کہ جب اس کو مال ملتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جب مال اس سے چلا جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو وہ شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کیا پتہ لگا کہ جس انسان کی زندگی کا فوکس صرف مال کمانا ہی ہے تو ایسی زندگی انسان کے لیے دنیا میں بھی بے چینی والی زندگی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی انسان اس کی وجہ سے نہ صرف پریشان ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے انسان کو حسرت ہوگی کہ میں نے اپنی زندگی کس چیز پہ گزار دی، میں نے اپنی زندگی میں جو آبجیکٹیو بنایا تھا، جو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا وہ صرف مال کو بنایا تھا، تو یہ چیز انسان کے لیے آخرت میں بھی باعث حسرت ہوگی۔ تو اس لیے مال کمانا چاہیے، مال کمانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین میں منع نہیں فرمایا۔ صحابہ میں بھی مال کی محبت تھی، بلکہ صحابہ جو تھے وہ باقی لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جس طرح تمہارے اندر مال کی محبت ہے اسی طرح ہمارے اندر بھی مال کی محبت ہے، لیکن ہمارے میں اور تمہارے میں فرق کیا ہے کہ ہم لوگ اس پہ صبر کرتے ہیں اور تم لوگ صبر نہیں کرتے۔ یعنی تم لوگ اپنی خواہشات کو دنیا میں ہی پورا کرنے کے لیے پوری جدوجہد کر دیتے ہو، اور صحابہ کیا فرماتے تھے کہ ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیاں مال کو مقصد بنا کر نہیں گزاری۔ مال کمایا لیکن مقصد زندگی نہیں بنایا، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھ کے کمایا۔ لیکن ہم لوگوں کی کیا حالت ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا مال، ہماری پراپرٹیز، ہماری گاڑیاں، ہمارا گھر وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے، اور اگر پھر کچھ لوگوں کو وہ حلال طریقے سے نہیں ملتا اور اگر وہ حلال طریقے سے اپنے آبجیکٹیوز اور اپنے مقاصد پورے نہیں کر پاتے تو پھر حرام کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر حلال طریقے سے بھی کما رہے ہیں تو اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو فرائض کے بارے میں بھی خیال نہیں رہتا کہ میری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں جو میرے پہ فرض ہیں، نماز کا پڑھنا فرض ہے لیکن مال کی محبت میں اتنے گم ہوئے کہ نمازیں بھی چھوٹ گئیں، باقی حقوق جو پورے کرنے ہیں وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں، لیکن مال کی محبت میں اتنے گم ہوئے کہ نہ فیملی کے حقوق کے بارے میں پتہ ہے، نہ اپنی زندگی میں جو دین کے لیے محنت کرنی ہے، دین کا جو علم حاصل کرنا ہے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری سے بھی غافل۔ تو مال کی لالچ انسان کو دنیا میں بھی ایک بے چین زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آخرت میں بھی ایسے انسان حسرت میں ہوں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا۔ تو مال کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، اپنے فرائض کا خیال رکھیں، اپنے فرائض کو پورا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے وہ اپنی اطاعت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو مقصد زندگی سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ مال کماتے رہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔